اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 43 تا 52 میں اس حقیقت کا اظہار کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت نہ دیتے تو ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی کہ ان منافقین کے پیچھے رہ جانے میں ہی خیر تھی، اگر یہ چاہتے تو وہاں بھی فساد ہی برپا کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عفا اللہ عنک لم اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الكاذبین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ سے درگزر کیا، آپ نے ان لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی کیوں اجازت دی؟ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو آپ پر سچ بولنے والے بھی ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی پہچان لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم۔ اور جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے کبھی ایسی اجازت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ واللہ علیم بالمتقین۔ اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ آپ سے ایسی اجازت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں، اور وہ اپنے اسی شک میں حیران و سرگرداں پھرتے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر ان لوگوں کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے، لیکن اللہ نے ان کا جہاد کے لیے نکلنا ہی پسند نہ کیا، لہذا اللہ نے انہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو خرابی پھیلانے کے سوا کچھ نہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کے لیے ضرور دوڑ دھوپ کرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور ان کے جاسوس اب بھی تمہارے درمیان موجود ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ بلا شبہ یہ لوگ پہلے سے ہی فتنہ و فساد کی جستجو میں ہیں اور آپ کو ناکام کرنے کے لیے مختلف تدابیر کی الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہا، اگرچہ یہ سب کچھ ان کو ناگوار ہی گزرا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي۔ اور ان منافقوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دیجیے اور ہمیں کسی فتنہ میں نہ ڈالیے۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا۔ آگاہ ہو جاؤ،
کہ یہ لوگ فتنے میں تو پہلے ہی پڑ چکے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور بلا شبہ جہنم نے کافروں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ اگر آپ کو کوئی بھی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ اور اگر آپ کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی دور اندیشی کا پہلو اختیار کر لیا تھا، اور خوش ہوتے ہوئے آپ کے پاس سے واپس چلے جاتے ہیں۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا آقا اور مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے، یعنی شہادت یا غنیمت۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کر دے یا ہمارے ہاتھوں سے سزا دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔